لیکن میرے دوستو، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے حق، اور بعض تعلقات حقوق العباد سے ہوتا ہے، بندوں کے حقوق۔ میں نے گزشتہ 2-3 جمعہ آپ لوگوں کو اس ترتیب سے بیان کرتا آ رہا ہوں کہ معاشرے میں، ماحول میں، محلے میں، علاقے میں، شہروں میں جو برائیاں ہمارے درمیان عام ہو چکی ہیں، ہم اس پر لاپرواہی ہرگز نہ برتیں۔ کتنی برائیاں ہمارے سامنے گزر رہی ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جن برائیوں کو ہم سرسری بنا کر چھوڑ دیے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس پر بڑا مواخذہ ہوگا، بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس امت کو ایسی ترتیب پر لے کر گئے کہ اگر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بتائے ہوئے اس میں اگر چل لیے نا، یقیناً آدمی نہ دھوکہ کھائے گا، نہ دھوکہ کبھی کسی کو دے گا۔ کسی بھی چیز میں آدمی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار گئے، ایک غلہ پڑا ہوا تھا کھانے کی چیزیں، ہو سکتا ہے وہ کھجور ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس غلے پر ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ وہ اندر گیلا ہے، اوپر سوکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسی چیز ہے کہ اوپر سوکھا ہے مگر اندر گیلا ہے؟ وہ جو بیچنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، یا رسول اللہ، بارش کی وجہ سے یہ چیزیں بھیگ چکی تھی، لیکن اب دھوپ کی وجہ سے اوپر کی چیزیں سوکھ گئی ہیں، اندر کی اور بھی ابھی گیلی پڑی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس عیب کو بیان نہ کرو گے نا، اگر تم لوگوں کو بیچتے ہوئے لوگوں کو نہیں بتاؤ گے کہ اندر کی چیزیں گیلے ہیں اور باہر کی چیزیں سوکھی ہیں، تو حضور نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے کر بیچتا ہے نا وہ میری امت کا حقدار نہیں، جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت کے رہنے کے قابل نہیں ہے اور میری امت کے حقدار بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ میرے دوستو، ہم نے ہر لمحے میں، ہر معاملات میں، ہر شے میں، ہر چیز میں ہم نے دھوکہ دیا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان کبھی ہمارے موافق ہو لیکن اسلام کے مخالف ہو، شریعت کے خلاف ہو، لیکن اسے ہم آسانی کے ساتھ سمیٹ لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اسے لے لیتے ہیں۔ میرے دوستو، کتنی ایسی برائیاں ہمارے درمیان عام ہو گئی ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اسے سرسری طور پر چھوڑتے ہیں۔ شراب ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے ان سے ایک مرتبہ مشورے کے طور پر یا ایسے ہی حضرت سے پوچھا کہ حضرت تمہیں یہ اصلاح کی زندگی کیسے ملی؟ حالانکہ حضرت نے پوری زندگی شراب پیتے تھے، پوری زندگی شراب نوشی تھی، لیکن حضرت سے پوچھا کہ حضرت تمہاری زندگی کیسے پلٹ گئی؟ حضرت نے فرمایا کہ میں شراب ہی کی حالت میں ہمیشہ وقت گزارتا تھا، لیکن موقع ایسا تھا کہ میں بازار گیا، ایک خوبصورت لونڈی کو خرید کر لایا اور میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور اسے ایک لڑکی ہوئی اور اتنی خوبصورت کہ وہ دنیا میں کوئی پیدا ہوئی ہے، اتنی خوبصورت، اور میں بہت زیادہ اس سے پیار کرتا تھا۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی، یعنی 2 سال کے قریب ہوئی، میں کبھی شراب کے بوتل لے کر اپنے گھر آتا تو بچی اس بوتل کو پکڑ کر میرے اوپر ڈھکیلتی، لیکن پھر بھی میں ناراض نہیں ہوتا،
کبھی شراب میرے اوپر انڈیل جاتا، کبھی شراب کا بوتل پھٹ جاتا، لیکن تب بھی میں اس بچی پر ناراض نہیں ہوتا۔ اچانک 2 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، بچی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا صدمہ اتنا تھا کہ میں صدمے سے دوچار ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر اسی صدمے میں رات گزارا، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں سو گیا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی جنگل کے راستے پر جا رہا ہوں اور میرے پیچھے سے اتنا بڑا اژدہا سانپ میرے پیچھے مجھے بھگاتا ہوا آ رہا ہے، اور میں دوڑتا گیا۔ اتنے میں راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ فلاں ابن فلاں، آپ مجھے اس اژدہے سے، اس سانپ سے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے جب اس سے کہا تو وہ بوڑھا آدمی جھکتا ہوا چلا جا رہا تھا، یعنی جھک کر چلتا تھا۔ آدمی بوڑھا اور کمزور ہوتا کیسے چلتا ہے؟ جھک کر چلتا ہے نا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے اس سے مدد مانگی تو اس نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں کہ میں اس سے کچھ مدد، میں اس کے ذریعے سے تیری حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کسی اور جگہ آگے چلے جائیں۔ تو وہ اور بھی بھاگتا رہا اور وہ سانپ میرے پیچھے آتا تھا۔ حضرت کہتے ہیں پھر میں ایک ٹہنی پر چڑھ گیا، ایک درخت کے اوپر ٹہنی میں چڑھ گیا، اور پھر آواز آئی کہ تو جہنمی نہیں ہے کہ اتر جا، اور پھر میں وہاں سے مجھے تسلی ہو گیا، پھر وہاں سے اترا، لیکن سانپ میرے پیچھے نہ چھوڑا، بھاگتا رہا۔ ایک بڑا میں نے خوبصورت ایک پہاڑ دیکھی، وہ گولائی پر موجود تھا۔ میں اس پہاڑ پر چڑھنے لگا، آواز آئی کہ تم اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، شاید کہ تمہاری یہاں نجات کا ذریعہ مل جائے۔ میں نے اس پہاڑ پر چڑھا تو دیکھا کہ کئی دروازے اس پہاڑ پر لگے ہوئے ہیں، اور جتنا میں قریب ہوتا رہا اس کے پردے اور اس کے دروازے، اس کی چیزیں مجھے نظر آنے لگی، اور اچانک چند دروازے کھلے، پردہ ہٹے، وہاں سے کچھ لوگ باہر آنے لگے۔ شاید کہ میں سمجھتا تھا کہ میری انتظاری میں یہ لوگ کھڑے ہیں، اور میں ان سے آواز دے کر دور ہی سے آواز دینے لگا کہ میرے پیچھے ایک سانپ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس سے میری نجات کا ذریعہ بن جائے، مجھے اس سے نجات دلا دے۔ تو یہ آواز لگنے لگی تو آسمان سے ایک آواز آئی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے ایک آواز آئی کہ تم اب بھی مالک بن دینار کی مدد کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اتنے میں چھوٹے چھوٹے بچے ظاہر ہونے لگے، ان میں سے ایک چھوٹی بچی جو شرابی کی بچی تھی، جس کا 2 سال میں انتقال ہو گیا تھا، وہ بچی بھی باہر آنے لگی، اور وہ بچی آ کر دائیں ہاتھ دے کر اپنے باپ کو اوپر اٹھا لی، اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سے سانپ کی طرف اشارہ کیا تو وہ واپس لوٹ کر چلا گیا، اور باپ اس سے تسلی کے طور پر کہتا ہے کہ بیٹی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے کہ ابو تمہارا انتظار کرتی ہوں، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹی یہ 2 اژدہا وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگی کہ تمہاری برائیاں ہیں، تم نے اتنا پال رکھا اور اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالنے تک نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ تمہارے نام اعمال، اچھے اعمال ہیں، اتنے کمزور بنا دیے ہیں کہ تم اچھے اعمال کے ذریعے سے برے اعمال کو روک نہیں پائے۔ اور اتنے میں ایک آواز آئی، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس آواز پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آواز آئی کہ مالک بن دینار آج بھی تجھے موقع ہے، اور بچی کہتی ہے قرآن شریف کی ایک آیت دے کر فرمایا کہ اے میرے ابو کہ اللہ کا ذکر سے اگر تم غافل رہو گے تو حالات ایسے بگڑ جائیں گے کہ وہ اژدہا یہاں بھی آئے گا اور آپ کو جہنم میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اور جب آسمان سے ایک آواز آئی، وہ آواز سے ان کے ذریعے سے، اس آواز کے ذریعے ان کو سبق ملا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں بچی کے پاس بات کر رہا تھا، آسمان سے وہ آواز آئی، کہنے لگے اس آواز میں کہ مالک بن دینار آج بھی تجھے موقع ہے،
آج بھی تجھے موقع ہے، اگر تو سچی توبہ کر لے اللہ تجھے اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیں گے۔ مالک بن دینار کی آنکھیں کھل گئی، دیکھا کہ رات شراب کی اور بالکل نشے کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے توبہ کی۔ مالک بن دینار اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر آدمی نشے کی حالت میں بھی سوئے، اگر اس وقت بھی اللہ اس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں تو رات میں نشے کی حالت میں سوتا اور صبح کو توبہ کی حالت میں اٹھتا۔ تو میرے دوستو یہ موقع ہمارے لیے، کتنے ہی گناہ ہم کر دیے ہیں، کسی کو ہم نے دھوکہ دیا، کسی کو ہم نے جھوٹ بولا ہے، کسی کو ہم نے غیبت کی ہے، کسی کے چیز کے ذریعے سے اس کا مال ضبط کیا ہے، کسی کے ہم نے گھاٹا اور دھوکے کی چیزیں کی ہے۔ میرے دوستو یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان ہو کر رہی ہیں، لیکن ہم توبہ کے اب موقع ہے ہمارے لیے توبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ میرے دوستو اب تک جتنی بھول ہو گئی، اللہ بڑے کریم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کون سی چیز دھوکے میں ڈال دیے؟ ما غرک بربک الکریم، رب کریم کو چھوڑ کر تم دھوکے میں جا پڑے ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، حالانکہ وہ رب تمہیں پیدا کیا ہے برابر طریقے سے، فسواک فعدلک، اعتدال سے، آنکھ جہاں لگانا چاہیے تھا برابر لگائے، ناک جہاں لگانا چاہیے تھا برابر لگائے، لیکن انسان کے پیٹ میں اللہ نے جانور کی شکل اور صورت کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے خوبصورت شکل عطا فرمائی اور ہماری صورت کے بارے میں فی احسن تقویم کہا، سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت اللہ نے ہمارے لیے خیر تھا وہ ہمیں اللہ نے شکل عطا فرمائی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میرے دوستو یہ ہمارے لیے موقع ہے، ہم دھوکہ کھاتے کھاتے اور دھوکہ دیتے دیتے ہماری زندگیاں بسر ہو گئی اور ہم جھوٹ بولتے بولتے وقت گزر گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ من انتہب نہبۃ مشہورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی زیادہ استعمال فرمایا، مشہورہ، فلیس منا، بعد حدیث میں فرمایا فلیس منی، جو دھوکہ دیتا ہے یا گھاٹا کرتا ہے یا کوئی آدمی کھلم کھلا کسی کو دھوکہ دے کر یا کھلم کھلا کسی کے مال ضبط کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت کا حقدار نہیں ہے۔ میرے دوستو ہم نے کئی ایسی چیزیں ہم نے معمولی طور پر، حالانکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر بتاتا ہوں، حالانکہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں اکثر و بیشتر غلطی ہو جاتی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ میں عام طور پہ میرے بچوں کو بھی بتاتا ہوں مدارس میں، تاکہ یہ بچے بعد میں چل کر اپنی نسلوں کی اور خود اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اور میں عام طور پہ یہ بتاتا ہوں اپنے بچوں کو، میں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ غلطی اگر ہم میں ہو تو یہ بھی اللہ سے ہم توبہ کر لیں، یہ بھی چوری میں داخل لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، ہم دکان میں کسی چیز کو لینے کے لیے گئے، رقم دے دی اور وہ چیز بنتا رہا، تھوڑی دیر ہم کھڑے ہونے کے بجائے چاول ہو یا کوئی چیز اٹھا کر ہم اس کی بغیر اجازت کے کھاتے، یہ کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایک لقمہ بھی آپ کے پیٹ میں حرام ہونا، جب تک وہ پیٹ میں ہو اس وقت ہماری عبادتیں قبول نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں بغیر اجازت کے ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں ہم دھوکہ سے ہمیں اسے استعمال کرتے ہیں۔ میرے دوستو شریعت نے جن چیزوں کو ہم سے منع اور روکا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے، اور خود ہمارے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو روکنا چاہیے۔ ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایسی کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں دھوکہ دیتے ہوئے ہماری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ ہم اللہ کے سامنے پیشانی اور ناک رگڑ کر اللہ کو مناتے ہیں، لیکن اللہ ہماری سنتے نہیں، ہم روتے ہیں، اللہ ہماری رونے کی طرف توجہ نہیں دیتے،
اس لیے کہ ہمیں ان غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے جتنی غلطیاں ہمارے اندر ہوتی تھی ہم اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ کرے کہ اب تک جتنی بھول ہو گئی، جتنی غلطیاں ہوئی، ان تمام غلطیوں سے اللہ نجات عطا فرما کر، جتنے بغیر اجازت کے ہمارے ہاتھ چلے گئے لیکن ہم اسے سرسری طور پر سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا پکڑ ہوگا، اللہ کے نزدیک سخت پکڑے جائیں گے. ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے کئی سال بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا. حضرت سے پوچھا کہ حضرت تمہارا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت نے فرمایا میں اللہ کے در پر حاضری دیا تو اللہ نے میری مغفرت فرمائی، لیکن مجھ میں ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی کہ میں کہیں دعوت کو گیا تھا، واپسی پر میرے دانتوں پہ ریخیں تھی، یعنی دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ جگہ رہتا نا، اسے ریخ بولتے، ریخیں تھی. اور میں ایک جگہ پر کھڑا رہا، چھت کا گھر تھا، میں اس گھر سے ایک کاڑی نکالا اپنے دانت کے گوشت کو نکالنے کے لیے، لیکن وہ جو بغیر اجازت کے نکالا نا، اس کی سزا آج بھی میں پا رہا ہوں. کتنی ایسی بھول ہمارے سے ہو گئی، آپ خود اسے احساس کر لے کہ ہمارے ہاتھیں کتنی جگہ غلط پر ہاتھ لگ رہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. کتنی ایسی بھول ہو گئی ہمیں سرسری طور پر چھوڑتے جا رہے ہیں. اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے. ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں جسے ہم پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے رحمانیت سے، اپنے رحمان و رحیم کی صفت سے اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے. اور آئندہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچتے رہے. اللہ کرے کہ ہمیں آئندہ بڑی غلطیوں سے بھی ضرور بچائیں گے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے برائیوں کو اللہ اپنے کرم سے مٹا دے. اللہ اپنے طفیل سے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.